کس کے خلاف؟ مساجد اور مدارس کے خلاف. پھر بھی ہم خاموش. یہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد کے مساجد اور مدارس کے خلاف ہے، میرے خلاف نہیں ہے. سندھ میں ابھی تک نہیں ہوا ہے لہٰذا میں خاموش. پنجاب میں ابھی تک نہیں ہے لہٰذا تمام مدارس مساجد خاموش. خیبر پختونخوا میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہے لہٰذا ہم خاموش. بلوچستان میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہے لہٰذا ہم خاموش. بھائی آپ کی باری آئے گی، آپ کی باری آئے گی. آپ نے اپنے طاقت اور قوت کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مرنا ہے یا جینا ہے. ہم نے اس قسم کی منحوس مذموم عزائم کا مقابلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. یہ آپ کی مستقبل کی جنگ ہے اور مستقبل کی 50 سالہ جنگ ہے. یہ سیاستدانوں کی زبان میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کے لیے. اگر تم یہ جنگ جیت گئے تو 50 سال 100 سال تک کوئی آپ پر بدماشی نہیں کر سکتا، نہ آپ کے خلاف کوئی قانون سازی کر سکتا ہے. وقف املاک ایکٹ منظور ہوا. آپ اس وقف املاک ایکٹ کے نکات پڑھیے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم 20 سال پہلے کہتے تھے 1861 میں دیوبند کے علماء یا ہمارے اکابر دیوبند سے پہلے، دیوبند بننے کے بعد وہ تو 66 اور 67 میں بنی، اس کے بعد یہ نشاندہی اس وقت بھی کیا کرتے تھے. آج بھی جو سیاست سے باخبر لوگ ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی کیا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ مولوی کا راستہ روکو، مدرسے کا راستہ روکو، پھر تم حکومت کر سکو گے، ورنہ نہیں. آج اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، 22 کروڑ مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں کس کے کہنے پر قانون سازی ہو رہی ہے؟ امریکہ، یورپ اور ان کے اداروں کے کہنے پر. کیا قانون سازی ہے؟ سب سے بنیادی بات، جتنے بھی وقف مساجد اور مدارس ہیں اس قانون سازی کے بعد یہ حکومت کی نگرانی میں چلے گی. آپ کی نگرانی میں نہیں چلے گی. آپ کی حیثیت ایک پتلے کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی آپ کی حیثیت. جس دن آپ کو داڑھی اور گریبان سے پکڑے کہ تم انتہا پسندی پھیلا رہے ہو، تم اس کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے. پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ بنیادی نقطہ یہ. نمبر 2، جتنے بھی وقف املاک مساجد مدارس کی صورت میں ہے، جن کی تعمیرات پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہے، اخراجات لگے ہیں، اس کا حساب منی ٹرائل دینا ہوگا. مولوی صاحب یہ کروڑوں روپے کا بلڈنگ جو کری ہے، حساب دو، پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ نے حساب دیا تو ٹھیک، حساب دینے کے بعد ذرائع آمدن بتاؤ. اگر نہ بتا سکے تو یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے. ڈائریکٹلی تم دہشت گرد ہو گئے، لہذا وہ آپ کو اندر کر سکیں گے. یہ دوسرا نقطہ ہے وقف املاک کا. تیسرا نقطہ وقف املاک کا یہ کہ جو بھی مولوی، جو بھی خطیب اور امام، جو بھی محتمم مدرسے کا اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. اب مولوی 5 کروڑ کہاں سے دیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بلڈنگ کو بیمہ پر دے تو بھی 5 کروڑ اکٹھے نہیں کر سکتے. سود پر دے تو بھی 5 کروڑ ان کے پاس نہیں ہے. اگر تم نے قانون کی خلاف ورزی کی، 5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال سزا. یہ اس وقف املاک کی جو قانون ہے یہ ان کا کوئی اور نقطہ ہے. اور مزے کی بات، یہ تمام مساجد مدارس چیف کمشنر کے کنٹرول میں ہوں گے. چیف کمشنر کے کنٹرول میں ہوں گے، اور وہ چیف کمشنر ایک منتظم اعلیٰ کا تقرر کرے گا. ایک منتظم اعلیٰ کا تقرر کرے گا، اور
اگر منتظم اعلیٰ نے کہا کہ مولوی صاحب نے جو تقریر کی یہ انتشار پھیلا رہے، فرض کریں میں نے ختم نبوت کی تقریر کی، مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف آئین کے مطابق میں نے بات کی، تو کہیں گے یہ انتشار پھیلا رہے۔ جب وہ یہ الزام لگا دے منتظم، وہ آپ کو اٹھا سکتا ہے، آپ اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتے، کسی بھی عدالت میں، یہ اس میں شامل ہے۔ لہذا آپ جو تقریر کریں گے اس پر بھی ان کی نظر رہے گی، اس تقریر کی روشنی میں تمہیں اٹھا بھی سکتا ہے، بند بھی کر سکتا ہے، اور آپ عدالت میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے لیے 70 سال کا مدرسہ، پوری زندگی تم نے دین کی خدمت کے لیے وقف کی، آج آپ کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کون کر رہا ہے؟ جو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار حکومت ہے وہ کر رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، اس حکومت کا جانا ضروری ہے یا اس کا برقرار ہونا ضروری ہے؟ اس کا جانا ضروری ہے۔ یہ حکومت جس طرح پاکستان کی سالمیت اور جغرافیے کے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان کی نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ اور میں ایک رپورٹ اور بے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے سیاست چمکا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب 10 پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اگر یہ قیادت جرم ہے تو پھر 77 میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پاکستان قومی اتحاد PNA کی قیادت کی، تو کیا وہ بھی جرم ہے؟ کیا وہ بھی جرم تھا؟ کیا جنرل ایوب کے خلاف تحریک چلی، اس میں جمعیت علماء اسلام شامل تھی، کیا وہ بھی جرم تھا؟ آئلی قوانین پڑھی ہے جنرل ایوب کی زمانے کی، اس کے خلاف تحریک چلی، سرپرست جمعیت علماء اسلام تھی۔ ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلی، ضیاء الحق نے اسلام کا نعرہ لگایا، 10-11 سال انہوں نے قوم کو دھوکہ دے کر اقتدار پر براجمان رہا۔ اس کے خلاف جمعیت علماء اسلام MRD کی تحریک میں اس کی پلیٹ فارم سے اس رجیم کے خلاف لڑ رہا تھا کہ میں ضیاء الحق کا اسلام نہیں مانتا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ اس وقت مولانا صاحب کے خلاف علماء نے فتوے دیے۔ اس وقت ملک کے چاروں اطراف میں بہت بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو کے فتوے جاری کیے۔ مجھے یاد ہے، میں طالب علم تھا، جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور میں وہ علماء جو ضیاء الحق کو زمانے کا عمر فاروق کیا کہتے تھے، وہ علماء آئے اور جمعیت علماء اسلام کے سامنے شکایات کی ضیاء الحق رجیم حکومت کے خلاف کہ ہمارے خلاف اس قسم کے کیسز انہوں نے بنائے۔ آج پھر مشرف کا زمانہ ہے، مشرف کے خلاف تحریک چلی، نتیجہ کب نکلا، کیسے نکلا؟ آج ایک رجیم مسلط ہے اس ملک پر۔ امریکن انٹرنیشنل فریڈم آف ریلیجیس کی رپورٹ ہے، میں آج پھر آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہوں جا کے پڑھیے، آج سے تقریباً 10-12 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے موجودہ حکومت کی تعریف کی ہے کہ یہ حکومت قابل تحسین بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل داد بھی ہے۔ امریکہ کی فریڈم آف ریلیجیس جو ایک کمیٹی ہے، کمیشن ہے مذہبی حوالے سے، پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا بالخصوص امت مسلمہ پر ان کی نظر ہے کہ مذہب کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ وہ چار چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ موجودہ حکومت قابل تعریف ہے۔ نمبر 1 وہ یہ کہ اس حکومت نے کرتارپور راہداری کی تکمیل کی۔ کرتارپور راہداری پر ہمارے اعتراضات آپ کے سامنے، خدشات آپ کے سامنے۔ نمبر 2 اس حکومت نے گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنائی،
गुरु नानक के नाम से कहीं नजर नहीं आया कि हजरत उमर फारूक के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, सदीक अकबर के नाम से यूनिवर्सिटी बना दे, या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, या हजरत अली करमल्लाहु वजहू के नाम से, या अमीर मुआविया के नाम से, गुरु नानक के नाम से। इसलिए काबिल तहसीन है, इसलिए काबिल तहसीन है ये हुकूमत कि करोड़ों अरबों रुपए हिंदुओं की मंदिरों की तामीर और उसकी तस्दीक के लिए पाकिस्तान की बैतुल माल में से उनके लिए रखे गए। इसलिए यह काबिल तारीफ है। सबसे बढ़कर इस वजह से काबिल तारीफ है कि इन्होंने तौहीन रिसालत के मुर्तकिब आसिया मसीह को रिहाई दी। इस वजह से यह काबिल तारीफ है। क्या ये मेरी नजरिए पर हमला नहीं है? क्या ये खत्म नबुवत पर हमला नहीं है? क्या ये आइन पर हमला नहीं है? तो जब तुम मदरसे को भी निशाना बना रहे हो, मस्जिद को भी निशाना बना रहे हो, आप खत्म नबुवत को भी निशाना बना रहे हो, तुम नामूस रिसालत के कानून को भी निशाना बना रहे हो, तुम मसाजिद और मदारिस को भी निशाना बना रहे हो, मैं कैसे आपकी हिमायत करूं? क्या मैं हिमायत कर सकता हूं इस हुकूमत की? नहीं कर सकता। इसलिए इस हुकूमत का जाना जरूरी है। अगर आपने ये जमीन इस हुकूमत पर तंग नहीं की, कल एक और जाए रहेगा 5 साल के लिए हम पर सवार होगा। और 4 टास्क और दिए, 4 तो मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे पप्पू, तुमने किए 4 काम, लेकिन 4 और करने हैं तुमने। वो कौन? वो ये अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 करनी है। अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 करनी है। याद होगा गुज़श्ता साल जब हज के ज़माने का दौरानिया था, बाकायदा मौजूदा मोहम्मद शाह रंगीला कठपुतली वज़ीर आज़म की कैबिनेट ने मंजूरी दी कि अक़लियती कमीशन की तश्कील होगी और उसमें कादियानियों को भी शामिल कर दे। क्या उसके खिलाफ हमने एहतिजाज नहीं की? क्या उसके खिलाफ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने एहतिजाज नहीं की? क्या उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे आवाजें और नारे नहीं लगे? क्या हुकूमत मजबूर हो के वो फैसला वापस लिया या नहीं लिया? वापस लिया। ये क्यों अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 में तुमने कायदानी और मिर्ज़ाई को शामिल की? ये इसलिए कि इंटरनेशनल अमेरिकन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की रिपोर्ट जो टास्क दिया था मौजूदा हुकूमत को कि तुमने अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 करनी है और मेरे हिदायत के मुताबिक करनी है। और नंबर 2, क्या काम करना है तुमने नामूस रिसालत की तौहीन के हवाले से जो कानून है उसको या तो गैर मुअस्सर बनाना होगा या उसको ख़त्म करना होगा। और आप लोगों को याद होगा बाकायदा सीनेट में, ऐवान बाला में इनके वफाकी वजीर ने आईनी तरमीम लेके आया नामूस रिसालत कानून को ख़त्म करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर और कमेटी में उसका रास्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने रोका। मैं इस हुकूमत की हिमायत कैसे करूं? कहते हैं कि कम से कम 73 साल के बाद एक ऐसा ईमानदार तो आया जो मदीने की रियासत की बात तो करता है, मदीने की रियासत की बात तो करता है। 73 साल में एक ईमानदार आया। कैसे ईमानदार है? जब एक आदमी हरामी बच्चे का बाप हो, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? जब मदीने की रियासत की हुकूमत होगी तो सबसे पहले इनको संसार करना होगा। अब मदीने की रियासत कायम करेंगे फवाद चौधरी, जिससे पूछा जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ो, सारे मुझे पढ़ना नहीं आता है। जब उनको कहा जाता है कि दुआए कुनूत पढ़ो, सारे मुझे पढ़ना नहीं आता है। बाबा कलिमा पढ़ना आता है या नहीं आता? सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता? सूरतुल नास पढ़ना नहीं आता तुम्हें? सूरतुल असर पढ़ना नहीं आता तुम्हें? तुमसे तो वो हिंदू अदाकारा भी बेहतर है कि उन्होंने बड़े इज्तिमा में एक फिल्मी अदाकारा है, सूरतुल असर पढ़ के सुनाई और ये कहा कि ये वो कुरान की मुख्तसर से मुख्तसर सूरत है, अगर इस पर अमल करे कोई तो वो कामयाब होगा। एक हिंदू लड़की कह रही है और तुम इतनी बेशर्म और नालायक हो कि तुम्हें सूरतुल इखलास पढ़ना नहीं आता।
اچھا یہ مدینے کی ریاست قائم کریں گے. کل نہ پرسوں وزیر خان مسجد میں انہوں نے ایک اداکارہ کو، ایک اداکار کو بشمول ایک وفاقی وزیر فواد چودھری، کیا اس مسجد میں وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے ڈول کے ساتھ؟ یہ ہے مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں تو مساجد آباد ہوتے ہیں. تم نے قانون سازی کے ذریعے مساجد کو تالے لگانے کی کوشش کی، مدارس کو تالا لگانے کی کوشش کی. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس امریکہ اور یورپ کی ہدایات کی روشنی میں تم مدارس کے خلاف کارروائی کرنے لگے ہو. یہ آپ کی عزائم اور آپ کے مذموم مقاصد ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، تیسری بات انہوں نے کیا کی اس رپورٹ میں، امریکن ریلیجیس جو فریڈم آف ریلیجیس کمیشن ہے انٹرنیشنل، وہ یہ کی کہ قادیانیوں کی تبلیغ اور ان کی دعوت پر پابندی ہے. یہ علماء کو پتہ ہے. تعزیرات پاکستان کی روح سے 298 اس پر پابندی ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق لوگوں کو بے ایمان بنا دیں. ختم نبوت کے منکر کی انکار کی پرچار وہ کرے. یہ آزادی دینا چاہیے. اور نمبر 4، پاکستان میں جتنے بھی گستاخ رسول جیلوں میں، ان سب کو رہائی دینی ہوگی جیسے آسیہ کو تم نے رہائی دی. اب آپ بتائیے، مدینے کی ریاست میں توہین رسالت کے مرتکب کی رہائی ضروری ہے یا ان کی سزائے موت ضروری ہے؟ میں نہیں کہتا، پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم قانون ہاتھ میں لے کر خود چوک پر سزا دے. نہیں، قانون حرکت میں آ کے سزا دے. اور تم اس کو پروٹیکشن دے رہے ہو، تحفظ دے رہے ہو. یہ ہے تمہارا کام. یہ ہے موجودہ حکومت کی وہ کرتوت جو ڈائریکٹ پاکستان کے اس نظریے پر حملہ آور ہے جو پاکستان کی جڑوں اور بنیادوں میں وہ نظریہ شامل ہے. آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کا تقاضا کیا ہے؟ نظریے کی تحفظ. تم نظریے کو جمہوریت کے نام پر پامال کر رہے ہو. اور کام کیا کیا؟ وفاق المدارس اور تنظیمات مدارس کے مقابلے میں 5 اور وفاق بنا دیے. تم تو مولوی پر الزام لگاتے تھے، مولوی پر تہمت کرتے تھے، لان تان کرتے تھے کہ مولوی فرقواریت کو پھیلا رہا ہے. تم نے بریلویوں میں 2 وفاق اور بنا دیے. تم نے دیوبندیوں میں 1 وفاق اور بنا دیا. تم نے اہل تشیع میں 1 وفاق اور بنا دیا. تم نے غیر مقلدین اہل حدیث میں 1 وفاق اور بنا دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو لڑوانا. اس کا مقصد یہ ہے کہ فرقواریت پیدا کرنا اور ان کو ہوا دینا، تاکہ ایک مولوی جو نئے وفاق کا داعی اور چوکیدار ہے وہ میرے وفاق پر تنقید کرے اور میرے وفاق کا ذمہ دار اس پر تنقید کرے. وہ آرام سے اپنے مرغے اور چرخے کھائیں گے، ہم آپس میں لڑیں گے. یہ کام تو تم کر رہے ہو. ہم فرقواریت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے، تم فرقواریت کو پھیلا رہے ہو. لہذا اس جلسے کی توسط سے اگر آپ نے مساجد کو بچانا ہے، علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، معتممین سے، تمام طلباء کرام سے، اپنے مستقبل کو بچانا ہے، نظریات مستقبل کو، اپنی قوم کو بچانا ہے. اس پر احسان کرنی ہے تم نے. اپنے دین اور شاعر اسلام کی تحفظ کرنی ہے تم نے. مساجد اور دینی مدارس کی تحفظ کرنی ہے تم نے. نکلنا ہوگا. انشاءاللہ حجرے میں بیٹھ کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. کتنے مدارس ہے؟ پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ نئی 5 وفاق کو ہم ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا کوئی بھی طالب علم اس وفاق میں نہیں پڑھیں گے. اور یہ کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ ڈگریوں کی خرید و فروخت کی فیکٹریاں ہوں گی. آپ کی وفاق المدارس کی صنعت نہ کوئی خرید سکتا ہے غیر قانونی طور پر،
نہ کوئی بیچ سکتا ہے، لیکن یہ ڈگریاں بیچیں گے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، یہ ڈگریوں کی خرید و فروخت کی فیکٹریاں تو بن سکتی ہے، یہ علم کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان کا راستہ روکنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نکلنا ہوگا۔ بیٹھ کے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ذکر و اذکار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج 10 جماعتوں کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کی قیادت آپ کی مدرسے کا ایک مولوی، آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم، آپ کی مدرسے کی ایک مولوی کا بیٹا مفتی محمود کا مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں کھڑا ہے، لبرل اور سیکولر ان کی قیادت میں نہیں شرماتا ہے، ان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، قوم پرست ان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مولویوں کو چاہیے کہ وہ 2 قدم آگے بڑھے، وہ 2 قدم آگے بڑھے۔ کیوں؟ یہ جنگ نظریے کی جنگ ہے ہمارے لیے، یہ دینی مدارس مساجد کی تحفظ اور دفاع کی جنگ ہے، یہ شاعر اسلام کی جنگ ہے، اور جتنے بھی جلسے